أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آج ہم نواں پارہ قال الملا اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا مطالعہ کریں گے. اللہ رب العزت نے کل 8ویں پارے کے اختتام تک حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں سب سے آخر میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام. انہی کا ذکر چل رہا تھا، اور آج ان کے مخالفین، بستی والے، بستی کے سردار قال الملا، ان سرداروں کی بات سے آغاز فرما رہے ہیں اللہ پاک 9ویں پارے کا. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں، یہ مدین شہر کے اندر نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. اور یہ مدین وہ شہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، تو انہوں نے مدین تک اور پھر جنوب کی طرف مکہ تک کا جو سفر کیا ہے، اور پھر مدین کے دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی آئے تھے، ان کے بھتیجے ہیں، تو ان کو وہاں ٹھہرایا. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہیں رہے مدین شہر کے اندر. اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور حضرت اسماعیل ہوئے، تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کو مکہ چھوڑ کے آئیں، وادی غیر ذی زر کے اندر، پہاڑوں کے درمیان. تو یہ تمام وہ واقعات ہیں جن سے اس راہ سے سفر کیا حضرت ابراہیم نے بھی، اور جب حضرت یوسف مصر گئے ہیں تو انہوں نے بھی اسی راہ سے سفر کیا. حضرت یعقوب جب بعد کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے بھی اسی راستے سے سفر کیا. یہ راستہ جو ہے یہ شرقاً غرباً ہے، اور ایک راستہ جو مکہ سے آتا ہے، تجارتی راستہ شام کی طرف، جو شمالاً جنوباً ہے، اس راستے پر اس راستے کو کراس ہوتا ہے. یعنی یہ جو مدین ہے یہ ایک چوک ہے جو فلسطین سے مصر جانے کے لیے راہ کو کاٹتا ہے، اس راہ سے جو مکہ سے شام جا رہی تھی. تو ایک چوک اور بہت اہم تجارتی مرکز تھا یہ مدین شہر. تو حضرت شعیب علیہ السلام یہاں پر نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے جب لوگوں کو روکا، اور اس چوک ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو شرک کے علاوہ باقی بیماریاں آئیں، وہ ناپ تول کے اندر کمی، اور یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا، اور اس طرح کی ان کے اندر اخلاقی بیماریاں بھی تھیں، جس پر حضرت شعیب نے منع کیا. تو قال الملأ، وہ جواب دے رہے ہیں جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، وہ جو اپنی قوم کے بڑے تھے، ان کو بڑا تکبر تھا. لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے نکال دیں گے اس شہر سے. والذین آمنوا معک، اور آپ کے ساتھ آپ کے ایمان لانے والوں کو بھی نکال دیں گے. من قریتنا، ہماری اس بستی سے، اس شہر سے. او لتعودن فی ملتنا، یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں تم تبلیغ کر رہے ہو، یہ جو تم ہمیں پڑھانا چاہتے ہو
یہ جو تم ہمیں بتاتے ہو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی ہدایات یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ نے حق کسی کا نہیں لینا، جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، اگر یہ سارے کام ہمیں بتانے ہیں تو پھر تو تمہارا اس بستی کے اندر ممکن نہیں ہے رہنا، لیکن ایک صورت ہے تمہارا یہاں رہنے کی، اور وہ کیا ہے؟ او لتعودن فی ملتنا، تم واپس ہماری ملت کے اندر آ جاؤ۔ اب وہ حضرت شعیب کو اس طرح کہہ رہے ہیں ملت کے اندر آ جاؤ جیسے حضرت شعیب پہلے یہ کام کرتے رہے، حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ ازل سے ہی ان غلط رسموں اور غلط طریقوں کے اندر نہیں ہوتا۔ تو حضرت شعیب جواب دیتے ہیں قال او لو کننا کارہین، کیا میں شروع سے ہی جب تمہارے اس کام سے کراہت رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں تمہارے پاس آ جاؤں گا؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا کہ میں جب اللہ کا پیغام تمہیں نہیں دے رہا تھا، اللہ نے مجھے نامزد نہیں کیا تھا نبی، تو اس وقت بھی میں تمہارے کام سے کراہت کرتا تھا۔ تو اب جب کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، کہ اللہ نے میرے اوپر یہ جو ذمہ داری ڈالی ہے، یہ تمہاری ہدایت کی بھی، تمہیں سمجھانے کی بھی ہدایت جو ہے یہ میرے پاس اللہ نے بھیجی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا انجام کیا ہے اور تقوی والی زندگی کا انجام کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر میں تمہاری ملت میں چلا جاؤں، یعنی تمہارے کام شروع کر دوں، تو پھر یہ تو اللہ پر سیدھا سیدھا میں جھوٹ باندھوں گا۔ تو اللہ رب العزت یہ واقعات سنا کر آخر کے اندر اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، کہ ہم نے جب بھی کہیں پر بھی کوئی اپنا رسول جب بھیجا، کسی بھی بستی کے اندر جب ہمارا نبی گیا، تو ہم نے اس کے باشندوں کو، اس بستی کے باشندوں کو تکلیف کے اندر بھی آزمایا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر اسی سختی کو ہم نے اچھائی کے اندر بدل کر بھی آزمایا، حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے ہو رہا ہے، کبھی انسان پر سختیاں آتی ہیں، کبھی نرمیاں آتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ سنا رہے ہیں ہمیں کہ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے نبی کی سکھائی ہوئی تعلیمات کو وہ قوم چھوڑ دیا کرتی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا تھا۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا کہیں اشر اس طرح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک القریٰ نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ واقعات ہیں جو ہم آپ کی طرف آپ کو اس کی خبریں دے رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ واضح دلائل لے کر آئے، روشنیاں لے کر آئے اور معجزات لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ سب جھٹلائے جا چکے۔ آپ کو یعنی اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے ان سب کو جھٹلایا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی سورہ اعراف کے اندر کہ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، کہ یہ بات تو ہے کہ میرا عذاب جو ہے وہ میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جو بھی نافرمان ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جس سے امیدوار رہنا چاہیے اور تمام مسلمان اس کے امیدوار ہیں،
وہ یہ ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، یعنی میرے عذاب والی جو صفات ہیں ان پر میری رحمت والی صفات جو ہیں وہ حاوی ہیں، انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے میری رحمت سے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو میری کتاب سے چمٹ کے رہتے ہیں، یمسکون مس رہتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور دوسری ان کے اندر نشانی یہ ہو کہ وہ نماز کو قائم کرنے کے اندر وہ کبھی بھی غفلت نہ کریں، اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں اور قرآن کریم کو نہ چھوڑیں، اس کی آیات کا کچھ نہ کچھ حصہ صبح و شام اپنی روٹین کے اندر رکھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہم آنس وحیتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، کہ اے رب العالمین اس کی جو برکات ہیں وہ قبر کے اندھیرے کو جو مانوس کر دیتی ہیں، وہاں پر بھی اس کی مجھے وہ برکات نصیب ہوں، اور دنیا کے اندر ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ میں صبح و شام اس کی تلاوت کرتا رہوں، میری راتیں بھی اور میرے دن بھی اس کی تلاوت سے محروم نہ ہوں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری اس کتاب سے اس طرح چپک جاتے ہیں، اس طرح منسلک ہو جاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، یہ دو باتیں اگر وہ کام کر لیں تو انا لا نضیع اجر المصلحین، میں ایسے مصلحین کا اجر کو ضائع نہیں کروں گا، یعنی مراد کیا ہے، وہ ضرور جنت کے اندر جا کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام اس کی تلاوت نصیب کرے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا نصیب کرے، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور جب قیامت کا دن ہو تو اس کو ہمارے لیے شافع بنا دے۔ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں اس دن کھڑا ہو جائے گا اور یا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے خلاف دلائل دے گا کہ اس نے مجھے چھوڑے رکھا، یہ پڑھتا نہیں تھا، یا آپ کے حق میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے میرے لیے سٹینڈ لیا، یہ پڑھتا بھی تھا اور اس کے میرے جو قوانین تھے قرآن کریم میں یا اللہ تو نے جو بیان کیے تھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار دیتا تھا، تو اس کو بخش دے، اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن قرآن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک عہد کا ذکر کرتے ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم دے چکے ہیں، اور وہ کیا عہد ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور تیرے رب نے ایک عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، حضرت آدم کی ذریت سے تمام لوگوں کو نکال کر، ان کی تمام ذریت کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو، روحوں کو اکٹھا کیا۔ یہ عالم ارواح کے اندر ایک عہد ہے جس کے ہم عہد الست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا، یعنی ان سب کو بقائمی ہوش و حواس ان کو اس عہد کے اندر موجود رکھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کہ تم میں جب دنیا کے اندر بھیجوں گا تو میں تمہارا رب ہوں گا یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
کہ وہ صرف وہاں ہی انہوں نے گواہی نہیں دی بلکہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب بہت سے انسان اس دنیا کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں عہد الست، اور یہ جو ہم سے شرک ہو رہا ہے، ہم جو دوسرے الہوں کو رب مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ہم نے تو کوئی عہد نہیں کیا ہوا کہ ہم صرف اللہ کو ہی اپنا رب مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم سے وہ عہد جو ہے وہ محو کر دیا ہے، اس لیے کہ اگر اس عہد کی پاسداری ہم نے اس کو یاد رکھ کر کرنی ہوتی، پھر امتحان ہی کوئی نہیں تھا، پھر ایمان بالغیب ہی نہیں تھا۔ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے وہ عہد بھلا دیا جائے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا جائے کہ یہ عہد آپ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو بندے اس کائنات کے اندر چل پھر کر، اس کائنات کے اندر نشانیاں دیکھ کر اپنے رب کو اگر پہچان سکیں تو وہ پہچانیں اور وہ کامیاب ہوں، اور اگر وہ اس کو نہ پہچان سکیں اور وہ دہریوں کی طرح، ایتھیسٹ کی طرح وہ اگر یہ کہیں کہ ہم ایسے ہی ایک حادثہ تھا جس کے نتیجے کے اندر اس مٹی سے پیدا ہو گئے ہیں، جیسے یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے ہیں، جیسے یہاں کے جانور باقی پیدا ہو گئے ہیں، یہ کتے پیدا ہو گئے ہیں، ہماری حیثیت بھی وہی ہے، ہم سے بھی کوئی سوال نہیں، ایک کتے سے بھی کوئی سوال نہیں، وہ اگر دہریہ انسان اس بات پر اتر جائے، اتنا گر جائے کہ میں اور یہ کیڑا، یہ نالی کے اندر پیدا ہونے والا کیڑا برابر ہوں، مجھ سے بھی کوئی حساب نہیں ہوگا، اس سے بھی کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کا پیدا ہو جانا اور میرا پیدا ہو جانا دنیا کے اندر برابر ہے، دنیا کے اندر اس کا مر جانا اور میرا مر جانا برابر ہے، اگر وہ اس بات پر آمادہ ہے تو اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ لیکن اگر وہ ایک باشعور انسان ہے، جیسے کہ تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، تو اگر وہ یہ بات مانتے ہیں تو پھر اس عہد الست کی وہ یقیناً دنیا کے اندر بھی تائید کریں گے، اور دوسرا ان کو ماننے کے اوپر یہ بات بھی مجبور کرے گی کہ باقی جانور جو ہیں ان سے ہم مختلف ہیں، ان کو اللہ نے ہمارے تصرف میں دے دیا ہے، لیکن دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے کسی جانور کے تصرف میں نہیں دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا انجام وہ نہیں ہونا چاہیے جو باقی جانوروں کا ہے۔ تو اس لیے آج بھی انسان اگر اس بات پر سوچے تو عہد الست کی تائید کرے گا، اور یہ عہد الست ظاہر جسم بننے سے پہلے کی بات ہے، اور اسی عہد الست میں ایک تو تمام بنی نو انسان سے یہ لیا گیا، بنی آدم سے لیا گیا، ایک دوسرا عہد اسی جگہ پر عالم ارواح کے اندر صرف نبیوں کی ارواح سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی ارواح سے ذکر فرمایا کہ تم سب کو میں نبوت دوں گا، اور آخر میں یہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ آپ سب کے سردار ہیں، ان کو بھیجوں گا، تو آپ نے نصرت بھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے، ان کو ماننا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، ترمذی کی اور یہ مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 5690 اور ترمذی کے اندر 3609، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قالو کہ لوگوں نے کہا، متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب پیش کی گئی، اللہ نے آپ کو نبی کب ڈکلیئر کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال وآدم بین الروح والجسد، کہ مجھ پر نبوت پہلی دفعہ اس وقت پیش کی گئی تھی جب حضرت آدم کا جسم ابھی نہیں بنا تھا۔ یہ بین الروح والجسد محاورہ ہے کہ ابھی جسم اور روح کے درمیان تھا۔
تو بالکل اسی طرح ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے اللہ کو رب کب مانا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے پیدا ہونے کے اور پھر اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارا رب ہے، بلکہ یہ پہلی دفعہ ہم نے ادھر مانا تھا، ہم پر ادھر پیش کیا گیا یہ عہد الست کہ جس وقت حضرت آدم کا جسم ابھی نہیں بنا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اس عہد کے بدلے کے اندر ان کو بتا دیجئے، ان کو پڑھ کر سنا دیجئے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ جو میرے بغاوت کے اندر اترتے رہے ہیں۔ یہ مختلف واقعات جو بنی اسرائیل کے اللہ پاک نے یہاں سنائے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا کیا رویہ رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اس دنیا کے اندر آ کر، اس کی مثال اللہ نے ایک کتے کی دی ہے کہ اس پر اگر وزن ڈال دیں تب بھی اس نے ہانپنا ہے، وہ منہ کھول کر ہانپتا رہے گا، اس لیے کہ اس کی جلد سے وہ بخارات نہیں نکلتے، اس کی زبان سے نکلتے ہیں، اور اگر اس سے وزن ہٹا لیا جائے اور یوں محسوس کیا جائے کہ یہ شاید وزن سے ہانپ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تب بھی وہ ہانپتا رہے گا۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے وہ کہ جیسے وہ ان کے اوپر آپ پہ پیش کریں یا نہ پیش کریں برابر ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو میری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے مستفید فرمائے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جو سورہ ہے وہ ہے انفال۔ یہ سورہ انفال جو ہے یہ دوسری ہجری میں جو غزوہ پیش آیا اس کے بالکل ساتھ ہی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں ہی غزوہ بدر کے میدان کے اندر اس کو نازل فرمایا اور یکمشت نازل فرمایا۔ یسألونک عن الانفال، یہ وہ پہلا موقع تھا جب مسلمان جو تھے وہ کسی غزوہ کے لیے نکلے، اور جب غزوہ ہو چکا تو وہاں پر مسلمانوں کی 3 گروہ بن گئے، اور یہ اصولی طور پر بننے بھی چاہیے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی ہے۔ کچھ لوگ تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئے، اور یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن دوڑ رہا ہوتا ہے تو کچھ قدم اس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی صحیح ہمت کو ہار جائے اور کبھی واپس آنے کے نہ سوچے۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اور کچھ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا ان لوگوں کا شاید خیال یہ تھا کہ جو چیز اٹھا لے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال غنیمت کے مسائل جو ہیں اور ان کا طریقہ کار تقسیم کا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں اضافی کام کو۔ کچھ نفل ہماری طرف سے ہوتے ہیں جو ہم فرائض سنن کے علاوہ پڑھتے ہیں، اور کچھ نفل اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ بھی انفال جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انفال ہے یہ مال جو ہے جس کو آپ مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا ہی نام عربی کے اندر انفال ہے، یعنی اللہ نے اضافی طور پر تمہیں دے دیا، اضافی طور پر تمہارے دشمنوں کو مجبور کیا کہ وہ یہ چھوڑ کر بھاگ نکلیں۔ تو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، ان کو بتا دیجئے کہ یہ انفال جو ہوتا ہے، مال غنیمت جو ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات اور تعلقات درست کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔
کیوں؟ اس لیے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس لیے کہ جو مومن ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے جو دل ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو ان کے رزق دیے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی صحیح سچے معنوں کے اندر مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، اللہ کے پاس ان کی بہت اچھے اعلیٰ درجات ہیں اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور پاک رزق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کا ذکر کیا کہ یہ مکمل طور پر آپ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تقسیم پر ہے، اور یہ قطعاً اس کا نہیں ہے جس نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر ہی، جہاں پر یہ پارہ 9 ختم ہو رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا، فرقان عطا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری جو غلطیاں ہوں گی ان کو معاف کرتا رہے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔